عزیز دوستو، السلام علیکم۔ تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 28 لے کر بندہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس نظام شمسی کا بے شک اور پوری کائنات کا غالباً سب سے زیادہ سرفراز اور شرف یافتہ سیارہ زمین کتنا اہم سیارہ ہے۔ ہماری زمین کے خالق کائنات نے اسے اپنی تجلی کا محور و مرکز بنا دیا۔ زمین پر خالق نے وہ گلہائے کار کھلائے ہیں کہ اب تک انسان نے کائنات میں جہاں جہاں تک جھانک کر دیکھا ہے، زمین جیسی رنگینیاں اور سرفرازیاں اسے کہیں نظر نہیں آئیں۔ خالق کائنات نے اس سیارہ زمین پر زندگی پیدا کی اور زندگی کو لاکھوں کروڑوں انواع میں تقسیم بھی کیا۔ زمین پر پہاڑ پیدا کیے تاکہ زمین ڈگمگا نہ جائے اور زمین کے باسیوں کی زندگی میں خلل نہ پڑے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم۔ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 10 کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا، تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر ڈاواں ڈول نہ ہونے لگے۔ خالق نے زمین پر سمندر بنائے تاکہ یہاں پر پانی جمع رہے، بادل بنے اور زمین کو تر و تازہ رکھیں۔ خالق نے زمین پر درخت اگائے، پودے لگائے تاکہ زندگی کا بنیادی عنصر آکسیجن اس کی مخلوق کے لیے وافر مقدار میں پیدا ہوتا رہے۔ زندگی کے اس بنیادی عنصر یعنی آکسیجن کو خلاؤں میں بکھرنے سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ارد گرد تقریباً 1600 میل کے علاقہ میں اوزون گیس کی تہ جمائی۔ اوزون کی تہ سے لے کر سطح زمین تک کے علاقہ کو کرۂ فضائی کہا جاتا ہے، جو خالق کائنات کے عنایات کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ خالق نے اوزون کی تہ کو اس امر کا پابند بنایا کہ وہ سورج سے نکلنے والی ایسی شعاؤں کو زمین کے کرۂ فضائی کے اندر داخل ہونے نہ دیں جو زندگی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ خالق نے اس کرۂ فضائی کو انتہائی صاف اور شفاف بھی بنایا تاکہ مخلوق اس میں سے دیکھ بھی سکے، سن بھی سکے، سفر بھی کر سکے۔ خالق نے اس کرۂ ارض میں جگہ جگہ معدنی ذخائر رکھے تاکہ اس کی مخلوق ان سے فیضیاب ہو سکے۔ ٹھوس، مائع اور گیس کی اشکال میں ڈھال کر اپنی نعمتوں کو اس زمین کے حوالے کیا تاکہ وہ اس کی مخلوق کے سامنے وقتاً فوقتاً ان نعمتوں کو اگلتی رہے۔ خالق نے زمین کو 4 مختلف موسم عطا کیے تاکہ نعمتوں کا تسلسل تاحکم ثانی برقرار رہے۔ خالق نے زمین کو وہ مٹی عطا کی جو مخلوق کے لیے خوراک بھی پیدا کر سکے۔ میدانوں کو دریاؤں اور پہاڑوں کو چشموں سے سجا کر بہتے پانیوں کا بندوبست کیا۔ خالق نے زمین کو وہ مناسب کشش ثقل یعنی فورس آف گریوٹی عطا کی جس سے زمین اپنی چیزوں کو اپنے سینے سے چپکا کر رکھے اور خلا میں بکھرنے نہ دے۔ خالق نے یہاں پر متناسب طوالت کے دن اور رات بنائے اور ان میں تغیر و تبدل پیدا کیا تاکہ حرارت کو مختلف مخلوقات کے لیے مناسب نسبت عطا کر کے ان کو رواں دواں رکھا جا سکے۔ خالق نے یہاں مختلف درجہ حرارت پر مخلوق پیدا کر کے ان کے لیے متعلقہ گرد و نواح پیدا کیے تاکہ ہر مخلوق اپنے اپنے مناسب ماحول میں رہ کر اپنا اپنا کام سر انجام دے سکے۔ خالق نے یہاں دوسرے جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی پیدا کیا اور اسے اپنا نائب یعنی خلیفہ کا خطاب بھی دیا۔ پھر انسان کو اپنے پیغامات اور فطرت کے ذریعے سکھایا، سدھایا اور اس پر اپنی کائنات کے سربستہ راز بھی کھولے اور اس کو دعوت دی کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے اس پر غور و فکر بھی کرو تاکہ خدا کی نیابت کا حق ادا ہو سکے۔ اس نظام شمسی کا یہ سیارہ جو کرۂ ارض کے نام سے پہچانا جاتا ہے گوناگون خوبیوں سے مالا مال ہے۔ اس کا یہ کمال ہے کہ اس پر بسنے والی اس کی مخلوق اس لمبے کرۂ ہوائی سے باہر جا کر اس کے ماحول کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس سیارے کو خالق نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اس پر مخلوقات کے زندگی گزارنے کے لیے تمام تر کلیات اور جزیات موجود ہیں، بلکہ ان کے تسلسل کو بھی لاکھوں کروڑوں برسوں تک برقرار رکھنے کا مکمل بندوبست موجود ہے۔ زمین کے باہر سے سوائے سورج کی روشنی کے کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے اور روشنی کی آمد کا بندوبست خالق نے پہلے سے ہی کیا ہوا ہے۔
زمین اپنی مخلوق کے لیے ہر چیز خود فراہم کرتی ہے۔ رہائش گاہیں تو انسان نے اپنے لیے بہت بعد میں تعمیر کی، لیکن جب یہ مکان تعمیر نہیں کر سکتا تھا اس وقت بھی زمین نے انسان کو رہنے کے لیے غاریں مہیا کی۔ جب انسان فصل اگانے سے نابلد تھا، زمین نے اس کو فروٹ، میوہ اور جانوروں کی شکل میں گوشت مہیا کیا۔ انسان کو اس نے سردی اور گرمی سے بچانے کے لیے پتوں کا لباس بھی فراہم کیا، جس سے انسان نے اپنی صدر پوشی کا کام لیا اور سردی گرمی سے بچاؤ کا بندوبست کیا۔ زمین نے انسان کو بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوائیں بھی فراہم کی، اور اس کے انجام یعنی موت پر زمین نے اس کو اپنے اندر سمیٹ کر محبت کا ثبوت فراہم کیا۔ زمین نے انسان کی پیدا کردہ ہر گندگی کو گلے لگایا اور پھر صاف ستھرا ماحول دوبارہ فراہم کیا۔ انسان کو زمین نے اپنا سینہ چیر کر ترقی کے راستوں پر قدم بڑھانے میں مدد فراہم کی۔ انسان نے جس طرح چاہا زمین کو استعمال کیا، مگر زمین نے انکار نہیں کیا۔ انسان کے شانہ بشانہ چلی اور اسے اوج کمال تک پہنچایا۔ آج سائنسدانوں کے بقول خلائی مخلوقات کی نظریں زمین کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ خلائی مخلوقات زمین کی ترقی پر رشک کرتی ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ وہ بھی زمین کے باشندے بنے۔ یہ ہے وہ زمین جو سائنسدانوں کے ہاں اپنی کہکشاں ملکی وے کے ایک غیر اہم علاقہ میں واقع غیر اہم نظام شمسی کا ایک معمولی سیارہ تصور کیا جاتا ہے۔ کائنات میں معلوم نہیں کہاں کہاں زندگی ہو، مگر زمین جیسی پرلطف زندگی ممکن ہے کسی اور سیارے پر موجود نہ ہو۔ زمین کی خصوصیات کی طوالت کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ زمین جیسی آسودہ زندگی کہیں نہ ہوگی۔ زمین سے باہر جانے والے خلاباز زمین کی حدود سے باہر نکلتے ہی اپنا وزن کھو بیٹھتے ہیں۔ سمتوں کے عدم تعین کا بار انسان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے۔ بے وزنی اور بے سمتی کی کیفیت میں رہ کر جب انسان واپس زمین پر آتا ہے تو اسے زمینی ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے۔ خلا میں جا کر انسان چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اپنوں کی یاد بھی ستانے لگتی ہے، زمین پر قدم رکھنے کی آرزو میں روز بروز شدت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بے وزنی کی کیفیت انسان کی کمر میں ٹیڑھا پن پیدا کر دیتی ہے، اعصاب میں تھکن کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ زمین پر واپس آ کر انسان کو ماں کی گود جیسا سکون میسر آ جاتا ہے، اور یہی زمین کی کشش کی تاثیر اور ماں کی محبت کا روپ ہے۔ زمین کے متعلق انسان ہمیشہ سے غور و فکر میں مبتلا رہا۔ مختلف انسانوں نے زمین کے متعلق اپنی اپنی عقل کے مطابق نظریات قائم کیے۔ مختلف نظریات صدیوں تک انسان کے تیقن کی بنا پر سینہ بسینہ منتقل ہوتے رہے۔ سب سے زیادہ مشہور اور زبازد عام نظریہ یہ بھی تھا کہ زمین کچھوے کی پشت پر ٹکی ہوئی ہے اور ہر کچھوے کے نیچے ایک اور کچھوا موجود ہے۔ اس طرح لاتعداد کچھووں کا ایک طولانی مینار زمین کو اٹھائے ہوئے ہے، لیکن انسان نے یہ کبھی نہ سوچا کہ اتنے عظیم الجثہ کچھوے اتنی تعداد میں کہاں سے آئے اور اتنی زیادہ لمبائی کا مینار ڈگمگا کیوں نہیں جاتا، اور آخری کچھوا کس چیز پر ٹکا ہوا ہے۔ ایک دوسرا نظریہ یہ بھی تھا کہ زمین ایک عظیم الجثہ بیل کے ایک سینگ پر رکھی ہوئی ہے۔ جب بیل کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ زمین کو دوسرے سینگ پر منتقل کر لیتا ہے، اور سینگوں کی اسی تبدیلی کی وجہ سے جب زمین ہلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ یہ بھی نہ کبھی سوچا گیا کہ وہ بیل جو زمین کو اٹھائے ہوئے ہے خود کتنا بڑا ہے اور کس چیز پر کھڑا ہے۔ سپر سٹرنگ کا نظریہ بھی پیش کیا گیا۔ کچھ مذاہب کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے دیوتا زمین کو لے کر چہل قدمی میں مصروف ہیں، غرضے کہ ہر مذہب اور ہر قوم اس بارے میں مختلف توہمات کا شکار تھی۔ ذہن انسانی کے لیے ایک حد مقرر تھی جو اس سے آگے سوچنے کی انسان کو اجازت نہ دیتی تھی۔ وقت کے گزران کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی آمد کے دن بھی آن پہنچے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کی آسمانی کتاب میں یہ ذکر خالق کائنات نے کیا کہ زمین، سورج، چاند، ستارے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے تمام کے تمام تیر رہے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ترجمہ کچھ یوں ہے کہ تیر رہا ہے اللہ کی طرف جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ عزیز دوستو، تحقیق و جستجو کی قسط نمبر 28 یہاں ختم ہوئی۔ انشاءاللہ جلد ہی مزید اقساط لے کر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔